امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک خارجی کے بارے میں سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا، یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کی مدح و ستائش کی تو فرمایا، اے اللہ، تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں۔ اے خدا، جو ان لوگوں کا خیال ہے ہمیں اس سے بہتر قرار دے، اور ان لغزشوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حاجت روائی تین چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی۔ اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا، جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو وہی خوش مزاج سمجھا جائے گا، جو فاسق و فاجر ہو انصاف پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا، صدقے کو لوگ خسارہ اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، عبادت لوگوں پر تفوق جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، نو خیر لڑکوں کی کارفرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر اور رائے پر ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ تمہارے حدود کار مقرر کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چند چیزوں کا اس نے حکم بیان نہیں کیا انہیں بھولے سے نہیں چھوڑ دیا، لہذا خواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدہ سے کہیں زیادہ ان کے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم اور اہل بیت ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا ہے، اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملہ میں نرمی نہ برتے، عجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے، اور حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دنیا اور اہل دنیا میں نیکی کا چلن ہو، اور پھر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی سوزن رکھے، تو اس نے اس پر ظلم و زیادتی کی، اور جب دنیا وہ اہل دنیا پر شر و فساد کا غلبہ ہو، اور پھر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے حسن زن رکھے، تو اس نے خود ہی اپنے کو خطرے میں ڈالا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اب کا حال کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا کیا حال ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لے جا رہی ہو، اور جس کی صحت بیماری کا پیش خیمہ ہو، اور جسے اپنی پناہ گاہ سے گرفت میں لے لیا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئی، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے، اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو مجھ سے عداوت رکھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا،
دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر ہلہل بھرا ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھینچتا ہے اور ہوش مند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں قسم کے عملوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ عمل جس کی لذت مٹ جائے لیکن اس کا وبال رہ جائے، اور ایک وہ جس کی سختی ختم ہو جائے لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہے۔